حاملہ جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر سے اچھی طرح مشورہ کریں. اگر لیڈی ڈاکٹر یہ کہتی ہیں کہ آپ اس میں روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ آپ کو نقصان ہوگا نہ بچے کو نقصان ہوگا، تو بالکل روزہ رکھنا فرض. لیکن اگر لیڈی ڈاکٹر کہتی ہیں کہ آپ کا روزہ رکھنا آپ کے لیے یا آپ کے بچے کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، بعض اوقات آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کم پینے کی بنا پر بچے پہ ایفیکٹس پڑ سکتے ہیں، اگر اس طرح صورتحال ہے تو ہماری حاملہ بہنیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں. جو بہنیں دودھ پلا رہی ہیں، دودھ فیڈ کروا رہی ہیں، یہ یاد رکھیں کہ دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے بلڈ باہر نکل آئی، میں بعد میں تفصیلی مسئلے آپ کو بیان کر دوں گا، لیکن کوئی بہن اگر دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے جو حاملہ والا ہے، کہ اگر یہ روزہ رکھ کر دودھ پلائیں اور کوئی صحت پہ اتنا اثر نہ پڑے تو پھر ان کو روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے. اور فرض کر لیں کہ روزہ رکھتی ہیں، اپنا دودھ پلائیں تو کمزوری ہوتی ہے، لیکن بچہ کسی اور دودھ سے گزارا کر سکتا ہے، کوئی اور گھر کی خاتون پلا دیں جو روزہ نہ رکھیں، جیسے حیض میں ہوتی ہیں بعض بہنیں، یا پھر فرض کر لیں کوئی دوسرا جو دودھ ہے یا اور غذا پہ وہ چل سکتا ہے، تو پھر روزہ رکھنا فرض ہوگا اور بچے کو دوسری غذا کی طرف منتقل کرنا لازم ہے، پھر نہیں چھوڑ سکتے. اچھا، لیکن بعض ہوتے ہیں بچے صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں اور کچھ لیتے ہی نہیں ہیں، اور ماں اگر دودھ پلائے تو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی، تو اس صورت میں پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. خاتون نے پوچھا ہے کہ کیا خواتین گھر میں اکیلی یہ رکعتیں تراویح کی رکعتیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بالکل پڑھیں گی، پڑھ سکتی ہیں یا نہیں میں تو ایک لگتا ہے کہ چوائس ہے، بھی پڑھنا چاہیں یا نہ پڑھنا چاہیں. یہ یاد رکھیں کہ تراویح سنت مؤکدہ نماز ہے، اور سنت مؤکدہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ایک دو بار ترک کیا تو برا کیا، گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن عادت بنا لیں، یعنی لگاتار 3 دفعہ ترک کریں تو اب گناہگار بھی ہوں گے. اس لیے سنت مؤکدہ تراویح کو مرد بھی ادا کریں گے اور خواتین بھی ادا کریں گی. خواتین اپنے گھر میں ادا کریں گے، اور یاد رکھیں کہ پورے رمضان کی 30 راتیں یا 29 جتنے بھی ہوں، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے. مرد مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے چند لوگوں نے بھی مسجد میں آ کر اگر تراویح کو جماعت سے ادا کر دیا تو باقی سے جماعت کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا. لیکن یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تراویح ادا کریں، اجتماعی طور پہ نماز ادا کریں یہ افضل ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی سستی کر کے بھی تراویح کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا لیکن پوری 20 رکعت تراویح ادا کرتا ہے تو اس کی سنت مؤکدہ ادا ہوگی، اور ترک جماعت کی وجہ سے گناہگار تو نہیں کہیں گے لیکن بہتر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے. تو خواتین اپنے گھر میں پڑھیں. اگر کوئی خاتون حافظہ ہیں تو کیا وہ رمضان میں نماز تراویح اپنے گھر میں باجماعت پڑھا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں محض عورتوں کی جماعت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے. دلائل پہ میں تب نہیں جاتا ہوں، لیکن مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک قرار دیا ہے. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں. ہاں، اگر اطراف میں جیسے باہر کے کنٹریز کے اندر مساجد کے اندر عورتوں کے لیے تراویح کا یا جمعہ کا یا عیدین کا اہتمام ہے اور وہ باپردہ نکلتی ہیں، محارم کے ساتھ جاتی ہیں، یا مسجد قریب ہے تو چلیں 2-4 عورتیں مل کے چلی گئیں، اور وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر جا کے وہ نماز پڑھتی ہیں کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑتی ہے، وہ کیمراز وغیرہ سے نہیں لگے ہوئے کہ عورتوں کے چہرے وغیرہ کوئی دیکھے، اور وہاں پہ جانا صرف یہی مقصود ہو کہ نماز ادا کریں گے، جس کی علامت یہ ہے کہ ختم ہو تو بس وہاں سے واپس آ جائیں، یہ نہیں کہ وہاں پہ بیٹھ گئیں اور دنیا کی باتیں سٹارٹ کر لیں. اور راستہ بھی پر امن ہونا چاہیے، یعنی کسی قسم کا کوئی عزت کا مسئلہ نہ ہو، لٹنے کا مسئلہ نہ ہو. تو ان اگر چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے تو پھر اس طرح تو عورتیں مردوں کے پیچھے تو نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن خالصتاً عورتوں کی جماعت ہم منع ہی کرتے ہیں، فقہ حنفی میں منع ہے، اور یہ صرف حافظہ ہیں. ہاں، اگر ایسا ہوتا کہ کوئی عالمہ خاتون ہوتی، کوئی مفتیہ خاتون ہوتی جو یہ یا اچھی تربیت کرنے والی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتیں اپنے گھروں میں تو نماز پڑھتی نہیں ہیں کیونکہ عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں ایک دوسری کو، اگر یہاں پر ہم جماعت کا اہتمام کر لیں اور یہ عورتیں تمام جیسے میں نے قیودات ذکر کی ان کا خیال رکھ کر آئیں، اور وہاں پر تراویح کے بعد ایک مختصر درس قرآن یا درس حدیث رکھا جائے جس میں عورتوں کی اصلاح ہو، ان کو شرعی مسائل سکھائے جائیں، ان کی اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے تربیت کی جائے، اور امید ہو کہ عورتیں اس کو قبول بھی کریں گی، پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، پھر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. یا پھر فرض کر لیں کوئی ایسی خاتون جماعت کرانا شروع ہو گئی ہیں کہ جن کے عقائد مسلمانوں کے عقائد سے متصادم ہیں، صحیح نہیں ہیں، اس میں اگر کوئی یہ اس صورت میں تو یہ حافظہ بھی اگر ہیں
اور یہ سمجھتی ہیں کہ میں اگر جماعت قائم کروں گی تو عورتیں وہاں نہیں جائیں گی اور ان کی برین واشنگ نہیں ہوگی تو پھر وہ قائم کر سکتی ہیں. یہ میرا جواب 2-3 دفعہ یوٹیوب پہ آپ سن لیں. تو جہاں شریعت نے کوئی مجبوری ہے وہاں سمجھ لیجیے اجازت دی ہے یا اجازت ہو سکتی ہے، اور جہاں کوئی مجبوری نہیں ہے وہاں پر عورتیں اپنے گھر میں ہی تراویح پڑھیں، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ صورت ہے. روزہ متاثر نہیں ہوگا اگر کوئی مطلب تراویح نہ پڑھے؟ نہیں، یہ بھی ایک غلط خیال ہے. بعض کہتے ہیں جی نماز تو پڑھتے نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. نماز ایک الگ مستقل عبادت ہے، روزہ ایک الگ مستقل عبادت ہے. اگر فرض نماز بھی چھوڑ دے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو فرض ادا ہوگا. ہاں وہ گناہگار ضرور ہوگا. ایسی سنت موقدہ کا ترک کرے گا، عادت بنا لے گا تو گناہگار ہوگا، مناسب نہیں ہے، اس کو ادا کرنی چاہیے. لیکن روزے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.